السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر وعافیت ہوں گے۔ آئیے آج میں آپ کے لیے القراءۃ الراشدہ حصہ اول سبق نمبر 31 5 سے لے کے 9 پیراگراف تک کا انشاءاللہ ترجمہ ہوگا، جس کا ہیڈ لائن ہے یوم العید۔ یہ آخری ویڈیو ہوگی۔ خوشی کا مقام ہے، عید کا موقع ہے، تو مناسبت سے آج سبق جو ہو رہا ہے وہ بھی یوم العید ہی ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ولدن جمع اولاد لڑکے، یتیم یتم یتیمو یا یتیم یتیمو، ضربہ سمیع، دونوں کا مصدر کیا ہوتا ہے؟ یتمو۔ اس سے صفت کے سیگا یتیم، اس کی جمع یتامہ۔ خدم یخدم خدمتاً، خدمت کرنا مضارع واحد منصب غائب کا صیغہ ہے، خدمت کرتی ہے یا کرے گی۔ ام الماء، اس کی جمع امہات، ماں۔ بیت بیوت، گھر۔ لباس جمع البسہ، لباس۔ جدید جد یجد، تو جدتاً کے معنی ہوتے ہیں، کئی معنی ہیں، اس کو جدت کے ساتھ مصدر آئے تو اس کا معنی نیا ہونا، صفت کے صیغہ جدید ہے۔ حذاء جمع احذیۃ، جوتا۔ قلنسوۃ، اس کی جمع قلانس، ٹوپیاں۔ یہ نظیفہ، نظوفہ ینظف نظافتاً کے معنی ہوتے ہیں صاف ستھرا ہونا، صفت کے صیغہ نظیف، صاف ستھرا۔ اغتسل یغتسل، اغتسال کے معنی غسل کرنا، یہ باب افتعال ہے، صیغہ ماضی واحد مذکر غائب ہے، غسل کیا۔ لبس یلبس لبسن کے معنی ہوتے ہیں پہننا، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے پہنا۔ قدیم قدم یقدم قدامتاً کے معنی ہوتے پرانا ہونا، صفت کا صیغہ قدیم ہے، پرانا۔ تشکک یتشکک تشکک، یہ باب تفاعل سے ہے، اس کا معنی ہے پھٹ جانا، چر چر چر، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ماضی ہے۔ اور توسخ یتوسخ توسخ، یہ باب تفاعل سے، یہ بھی باب تفاعل سے، یہ بھی باب تفاعل سے۔ یہ توسخ کے معنی ہوتے گندا ہونا، ماضی واحد منصب غائب کا صیغہ ہے، گندا ہو گئی۔ نظر ینظر نظرن کے معنی ہوتے دیکھنا، یہ مضارع واحد مذکر غائب ہے، اور کانا کے بعد آئے تو سمجھ لیجیے ماضی استمراری ہے یا ناتمام ہے۔ دیکھتا تھا، کانا یفعل، کرتا تھا۔ غنیون، اس کی جمع اغنیا، مالدار۔ گبتا، یہ گبتا یغبط گبتتن، معنی رش کرنا، کسی کی نعمت کو دیکھ کر خدا سے دعا کرنا، خدایا اس کی نعمت کو برقرار رکھ اور اس جیسی نعمت مجھے بھی دے، اس عمل کا نام ہے گبتا۔ یہ خزل یخزل، خزل کے معنی ہوتے شرمندہ ہونا، مصدر شرمندگی۔ محزونہ، محزون، حزن یحزن، توجہ چاہیں گے، حزن یحزن، مصدر کیا ہوتا ہے؟ حزنن حزنن، اس کا معنی ہوتے غمزدہ کر دینا، رنجیدہ کر دینا۔ محزون وہ جسے غمزدہ کر دیا گیا ہو تو غمزدہ ہو جاتا ہے بیچارہ۔ ایک ہوتا ہے حزینہ، جو آگے آ رہا ہے، باب سمز، حزینہ یحزن حزن، اس کا معنی ہوتا ہے غمزدہ ہونا، برابر۔ اس سے صفت کا صیغہ ہوتا ہے حزین، اس کی جمع حزنہ۔ ذکر یذکر، ذکر معنی یاد کرنا، تذکر یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یاد کرتی ہے۔ تو یتیم یہاں پہ جو مرفوع ہے کانا کا اسم ہے، کانا کا فاعل ہے، کیونکہ کانا یہاں میں تامہ ہے، کانا تامہ ہے، ناقصہ نہیں ہے، تو یتیم اس کی صفت ہے، یہ مفرد کی شکل میں ہے، تو اس لیے کیا ہے، صفت موصوف کے اندر مطابقت ہوگی۔ جو مرفوع ہے تقدیموں کا فاعل، تقدیموں کا فاعل۔ بیت کی حرف جر کا مجرور، سعید بیت کا مضاف الیہ مجرور۔ لباس لیسا کا اسم مرفوع، جدید لباس کی صفت موصوف برابر۔ حذاء مرفوع، اس کا عطف کیا ہے؟ لباس پہ، جدید یہ اس کی صفت۔ قلنسوۃ، اس کا عطف بھی کیا ہے؟ لباس پہ ہے، اور یہ موصوف نظیفہ کیا ہے؟ صفت۔ اب دیکھیے یہاں سے یہاں تک کا جملہ ایک دیکھیے، یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہونے کے بعد کانا کے بعد اگر یہ اسم نکرہ کے بعد اگر کوئی جملہ ہوتا ہے تو وہ جملہ اسم نکرہ کی کیا ہوتی ہے؟ صفت ہوتی ہے، توجہ چاہیے۔ تو یہ صفت تو ہے لیکن جملے کی شکل میں ہے، اور یہاں یہ بھی کیا ہے؟ جملہ ہے، اور نکرے کے تحت آ رہا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ صفت ہے۔
اور حذاء جدید والا کلمس ان دونوں کا پہ کیا ہے؟ لیس ان لباس جدید پہ ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ جملہ ہی ہے نا. تو پورا کا پورا اگر دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ کانا کی مل کے کیا ہو جائے گی؟ فائل میں آ جائے گا. یہ پورا صفت بنے گا ولد کا، اور صفت موصوف بننے کے بعد کیا ہوگا؟ کانا کا فائل بن جائے گا. برابر. ترجمہ دیکھیے. کان ولد یتیم، ایک یتیم لڑکا تھا. تقدم امہ فی بیت سعید، اس کی ماں سعید کے گھر میں کام کرتی تھی. یتیم ایک ایسا لڑکا تھا جس کی والدہ سعید کے گھر میں کام کرتی تھی. ولیس عنده لباس جدید، اور اس کے پاس نیا لباس نہیں تھا. کانا کے تحت آ رہا ہے. ولا حذاء جدید، اور نہ نیا جوتا. ولا کلسوۃ نظیفہ، اور نہ نئی صاف ستھری ٹوپی. فاغتسل، تو اس نے غسل کیا. ولبس لباسه القدیم، اور اپنا پرانا لباس پہنا. وقت تشکک، اس حال میں کہ پڑ چکا تھا. توجہ چاہیں گے، یہ پورا جملہ فعلیہ خبریہ ہونے کے بعد لباس جو منصوب ہے اس کی یہ کیا ہے؟ اس کا یہ حال ہے. لباس کیا ہو جائے؟ ذوالحال. وَلَبِسَ كَلَنْسُبَتُهُ الْقَدِيمَ، اور اس نے اپنی پرانی ٹوپی پہنی. وقت توسخت، اس حال میں گندی ہو چکی تھی. یہ بھی کیا ہے؟ کلنسوا کی کیا ہے؟ یہ کلنسوا کا حال ہے، اور کلنسوا یہاں پہ ذوالحال ہے. ملجحال اور ذوالحال ملنے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ لبس کا مفعول به. وکان ينظر الى اطرابه، طب اس کی اسم اطرابی مطلب کہتے ہیں ہم عمر کو. اور وہ اپنے ہم عمر اور مالداروں کے لڑکوں کو رشک اور شرمندگی سے دیکھتا تھا. وکانت امہ محزونۃ تذکر اباہ، اور اس کی والدہ غمزدہ تھی، اس کے والد کو یاد کر رہی تھی. یہ تذکر اباہ، یہ پورا جملہ فعلیہ بننے کے بعد یہ جملے کی شکل میں کیا ہوگی؟ کانا کی خبر ہوگی اور حالت نصب میں ہوگی. آگے دیکھیے. حزن یحزن، حزن کے معنی ہوتے ہیں رنجیدہ ہونا. ماضی واحد مذکر غائب کس سے کہا؟ رنجیدہ ہوا. منظر اس کی جمع مناظر شین. استحیا یستحی، استحیا یہ باب استفعال سے شرمندہ ہونا. ماضی واحد مذکر غائب کس سے کہا ہے؟ شرمندہ ہوا. اسرع، اسرع یسر اسرع بروزن اکرم یکرم اکرام. یہ ماضی واحد مذکر غائب کس سے کہا ہے؟ جلدی کی. صندوق اس کی جمع صنادق باکس. اہدا یہودی، اہدا اس کی گردان آئی کہ رما، رما یا رمو. اہدا اہدیا اہدو. یرمی یہدی، یہدی کی گردان یرمی کے وزن پہ آئے گی. یہ ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب ہے. ہدیہ دیا. ملبوس کے معنی ہیں پہنا ہوا لباس، نظیف صاف ستھرا. ذهب یذهب، ذهب کے معنی ہوتے ہیں جانا. ماضی واحد مذکر غائب سے گیا. یتیم اس کی جمع یتامہ، یتیم. غیر یغیر، تغییر کے معنی ہوتے ہیں چینج کرنا. غیر ماضی واحد مذکر غائب سے ہے چینج کیا. فریح یفرح، فرحان کے معنی ہوتے ہیں خوش ہونا. ماضی واحد مذکر غائب سے ہے خوش ہوا. یہ فرحت واحد مؤنث غائب سے ہے خوش ہوئی. دعا یدعو دعاء و دعوتن کے معنی ہوتے ہیں لام کے صلے کے ساتھ آئے تو دعا کرنا، اللہ اچھا رکھے. تو یہاں لام کے صلے کے ساتھ ہے تو دعا کرنا ہے. یہ واحد مؤنث غائب کے صیغہ ہے دعا دی، دعا کی. برکت اس کی جمع برکات. طول کے معنی ہوتے ہیں لمبا ہونا، طول لمبا. اور عمر بھی پڑھ سکتے ہیں اور عمر بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کی جمع ہوتی ہے آمار، عمرے. تو سعید یہاں پہ جو مرفوع حسن کا فاعل، منظر یہ مجرور ہے، یہ حاضہ کا بدل ہے. اور حاضہ جو ہے باہر بجر کی وجہ سے مجرور. تو بدل اور مبدل منہو کے عرب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے. صندوق الی حرف جر کی وجہ سے مجرور. ملبوس احدہ کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب. نظیفا ملبوس کی صفت. کلرس وطن یہ اس کا عطف جو ملبوسن پہ ہے یہ منصوب، تو لہٰذا یہ منصوب. نظیفتن کلرس وطن کی صفت ہے، صفت منصوب کے اندر مطابقت ہوتی ہے. یتیم ذہب کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع. لباس غیرہ کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب. یہ کثیرن جو ہے منصوب ہے، فرح کا مفعول.
مفعول مطلق ہے یہ برائے تاکید کے لیے. امون جو مرفوع ہے فارحت کا فاعل، سعید مجرور لام حرف جر کی وجہ سے، برکا با حرف جر کی وجہ سے مجرور، طول اس طول کا عطف برکت پہ ہے، اس طول کا عطف برکت پہ ہے، اور عمر طول کا کیا ہے مضاف ہے اس سے مجرور. ترجمہ دیکھیے، حزن سعید بهذا المنظر، سعید اس منظر سے غمزدہ ہوا، واستحیا فی نفسه اور اپنے اندر شرم محسوس کی، فاسرع الى صندوقه تو اس نے تیزی سے اپنے صندوق کی طرف گیا، واحدى الیہ ملبوسا نظیفا وکنسوة نظیفة اور اس نے اسے ایک صاف ستھرا لباس اور ایک صاف ستھری ٹوپی ہدیے میں دیا. وذهب اليتيم وغير اللباس وفرح كثيرا اور یتیم تو یتیم گیا اور لباس کو چینج کیا اور بہت خوش ہوا. وفرحت امه اور اس کی ماں خوش ہوئی. ودعت لسعید بالبرکة وطول العمر اور اس نے سعید کے لیے برکت اور عمر کی لمبائی کی دعا کی، مطلب برکت اور لمبی عمر کی دعا دی. آگے دیکھیے، ارتفع یرتفع، ارتفاع کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا. ارتفعت ماضی واحد منصب غائب سے ہے بلند ہوا. شمس سورج، خرج یخرج خروج کے معنی ہوتا ہے نکلنا، ماضی واحد منصب غائب سے ہے. مصلی، مصلی کہتے ہیں صلی یصلی تسلیۃ کی نماز پڑھنا، اور اس سے مفعول کی صیغہ مصلی، اور یہ ظرف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. مزید فی میں مفعول اور ظرف دونوں کے صیغے ایک ہوتے ہیں. یہاں ظرف کا معنی لیں گے نماز پڑھنے کی جگہ، یعنی عیدگاہ. اچھا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، یہ تو آپ جانتی ہی ہیں. تو یہ شمس جو یہاں پہ جو مرفوع ارتفاع کا فاعل، الناس مرفوع خرج کا فاعل، مصلی الی حرف جر کا مجرور ہے، لیکن اس میں مکسور ہونے کی وجہ سے اس کا اعراب کیا ہے؟ مقدر ہے. منظرن یہ کانت کی خبر منصوب، جمیلن جو ہے منظر کی کیا ہے؟ منظر کی صفت ہے، صفت موصول ملنے کے بعد کانا کی خبر ہے. ترجمہ دیکھیں، وَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ خَرَجَ النَّاسُ إِلَى الْمُصَلَّى اور جب سورج طلوع ہوا تو لوگ عیدگاہ نکلے. وَكَانَ مَنظَرًا جَمِيلًا اور خوبصورت منظر تھا، خوبصورت منظر یعنی لوگوں کا عیدگاہ نکلنا، یہ جو منظر لگ رہا تھا بہت خوبصورت تھا. یقولون کہتے ہوئے، توجہ چاہیں گے یہاں پہ یقولون، یہ خرج الناس یقولون، یہ دیکھ لیجئے لوگ نکلے کہتے ہوئے، تو یہاں پہ لوگ کو کیا مانیں گے؟ ذوالحال اور یقول حال، حال ذوالحال ملنے کے بعد خرجہ کا فاعل. کیا کہتے ہوئے نکلے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ ہی کے لیے تعریف ہے. ایک بات یہاں پہ یاد رکھیے، یہ اللہ کے بعد جو مستثنی ہے، توجہ چاہیں گے مستثنی ہے، یہ مرفوع کیوں ہے؟ آپ کو معلوم ہونی چاہیے. لائن فی جنس کا اس میں یہاں کیا ہے؟ مفرد ہونے کی صورت میں مبنی پر فتحہ ہوتا ہے. اس کی خبر یہاں پہ کیا ہے؟ محذوف ہے. خبر کیا ہے یہاں پہ؟ احدن، کوئی نہیں ہے. لا الہ احدن، کوئی الہ نہیں، تو احدن یہاں پہ محذوف ہے، اور یہ مستثنی منہ مرفوع ہے. تو اللہ کے بعد جو آئے گا مستثنی، تو اس کا اعراب محذوف مستثنی منہ کے مطابق ہوگا. یہ مرفوع ہے، اس لیے اللہ بھی کیا ہے؟ مرفوع ہے. آگے دیکھیں، صلی یصلی تسلیۃ نے منع نماز پڑھنا، لیکن باقی سرے کے ساتھ لگ جائے تو نماز پڑھانا. امام اس کی جمع ائمہ. یہ صلی جو واحد مذکر غائب سے گا ہے، مطلب ہے معنی ہے نماز پڑھایا. خطب یخطب خطبتاً و خطابتاً کے معنی تقریر کرنا. یہ ماضی واحد مذکر غائب سے گا، تقریر کیا، خطبہ دیا. رجع یرجع، رجوع کے معنی تو واپس ہونا، ماضی واحد مذکر غائب سے گا، واپس ہوا. طریق، یہ طریقن بھی طریقن، طریق اس کی جمع طرق، راستہ. آخر کے معنی ہوتے دوسرا. زار یزور زیارتن، توجہ چاہیں گے بربزن قال یقول قولا، تو زیارت کی، ملے، ملاقات کی.
الناس بعضهم بعض بعض میں بعض. ضیف یضیف تضیف کہتے ہیں مہمان نوازی کرنا. ماضی واحد مذکر غائب کس سے کا ہے؟ مہمان نوازی کی. صدیق ازدے کا دوست. ہنأ یہنأ تہنیئۃ مبارکباد پیش کرنا. عید السعید کے معنی ہوتے ہیں عید مبارک. کل عام ہر سال. وانتم بخیر اس حال میں تم بخیر و عافیت رہو، بخیر و عافیت سے ہو. تو امام یہاں پہ جو مرفوع ہے اللہ کا فاعل. اب ناس جو مرفوع باہر جر کی وجہ سے یہ ناس مرفوع ہے رضا کا فاعل. یہ طریق جو مجرور باہر بجر کی وجہ سے آخر یہ آخر طریق کی صفت ہے. توجہ چاہیں گے طریق کی صفت ہے. صفت اور موصوف کے اندر مطابقت ہونی ہے، لیکن یہ مجرور یہ منصوب. بات اصل یہ ہے کہ یہ غیر منصرف ہے اور بیچارہ غیر منصرف اس کو زیر سے اتنی نفرت ہوتی ہے اس کو کبھی بھٹکنا نہیں چاہتا ہے، تو لہٰذا اس کی جگہ زبر دے دیا جاتا ہے. یہ ناس جو مرفوع ہے زارہ کا فاعل، اور یہ باز جو ہے یہ ناس کا بدل ہے. کیا ہے؟ ناس کا بدل ہے اور بدل باز ہے. یہ بدل باز ہے اور بدل اور مبدل منہ کا اعراب کیا ہوا؟ ایک ہوا. یہ باز جو منصوب ہے زارہ کا مفعول بھی ہے. یہ باز ضیف کا فاعل ہے، مرفوع ہے. ازدے کا منصوب، ضیف کا مفعول بھی. کل مرفوع ہنأ کا فاعل مسلم، مجرور کل کا مضاف الیہ. صدیق منصوب ہنأ کا مفعول بھی. عید السعید یہ اصل میں ہے ھذا عید السعید، ھذا عید السعید. تو ھذا مبتدا کو محسوب کر دیا ہے اور یہ خبریت کی بنا پر کیا ہے؟ مرفوع ہوتے. عید موصوف، سعید صفت موصوف ملنے کے بعد ھذا کی خبر ہے. یہ دونوں لفظ جو ہے صفت موصوف خبریت کی بنا پر کیا ہے؟ مرفوع ہے. کل یہ ظرفیت کی وجہ پر منصوب ہے. آمن کل کا مضاف الیہ ہے. وانتم توجہ چاہیں گے انتم میں یہاں انتم کیا ہے؟ مبتدا ہے اور بخیر یہ شبہ جملہ ہونے کے بعد انتم کی کیا ہے؟ خبر ہے. یہ مبتدا خبر ملنے کے بعد کیا ہے؟ یہ حال ہے. کونو کل عام وانتم بخیر، تم تمام سال رہو خیریت سے. اس حال میں کہ تم خیریت سے ہو، تم ہر سال کیا کرو؟ تمام سال خیریت سے رہو. تو یہ کیا ہے؟ حال ہے. اور کونو کے اندر جو واو ضمیر ہے اس کو ہم ذوالحال مانیں گے. تو آئیے ترجمہ دیکھیں. صلی الامام بالناس، اور لوگوں نے اور امام نے لوگوں کو نماز پڑھائی. ثم خطب، پھر تقریر کی یا پھر خطبہ دیا. ورجع الناس من المصلی بطریق آخر، اور لوگ عیدگاہ سے ایک دوسرے راستے سے واپس ہوئے. وزار الناس بعضهم بعضا، اور لوگ ان میں سے بعض نے بعض سے ملے. لوگ ان میں سے بعض سے کیا ملے؟ ملاقات کی، یا لوگوں نے آپس میں ملاقاتیں کی. وَزَيَّفَ بَعْضُهُمْ أَصْدِقَاءَهُمْ، اور ان میں سے بعض نے اپنے دوستوں کی ضیافت کی. وَهَنَّأَ كُلُّ مُسْلِمٍ صَدِيقَهُ، اور ہر مسلمان نے اپنے دوستوں کو مبارکباد پیش کی. وقال، اور کہا عید السعید، عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک. کل عام وانتم بخیر، پورے سال تم خیریت سے رہو. آخر میں دیکھیے، صباح کہتے ہیں صبح کو، جمیل کہتے ہیں خوبصورت کو. ذکر یذکر، ذکر میں یاد کرنے، یہ واحد مذکر غائب کس سے یاد کیا. یہ فطور، فطر فطور اس میں سے لیں گے، یا فطر یفطر، یا فطر یفطر فطرا فطرا فطورا. الصائم کے ساتھ لگ جائے تو ایسے صورت کو روزہ کرنا ہے، روزہ کھولنے یا روزہ توڑنے کے معنی میں آتا ہے. تو اس میں بھی مان سکتے ہیں، مصدر بھی مان سکتے ہیں، کوئی معنی فرق نہیں پڑے گا. ذکر یذکر، ذکر کے معنی ہوتے یاد کرنا. ذکرو یہ واحد مذکر جمع مذکر غائب کس سے ہے؟ یاد کی. تراویح، تراویحتن کی اس کی جمع تراویح ہے. اور شعر یشعر، شعور کے معنی ہوتے ہیں محسوس کرنا. ماضی جمع مذکر غائب کس سے ہے؟ محسوس کیے. فقد یفقد، فقدان یا فقدن، اس کے معنی کھو دینا. فقدو ماضی جمع مذکر غائب کس سے ہے؟ کھو دیے. زا یزیع، بر وزن باع یبیع، بین زین، اس کے معنی ہوتے ضائع ہونا، کھو جانا. واحد مذکر غائب کس سے ہے؟ کھو گیا. یہ ساعت، اس کی جمع ساعت، گھنٹے. رمضان، رمضان میں رمضان، عید منی. کہ سوا جو مرفوع ہے، کانا کا کیا ہے؟ اس میں ہے عید
صبا کا مضاف الیہ ہے اس لیے مجرور ہے. جمیلاً جو ہے کانے کی خبر ہے. عصر فی حرف جر کا مجرور. ناس ذکر کا فاعل مرفوع. رمضان ذکر کا مفعول بہ. اور فطور اس کا عطف رمضان پہ ہے تو رمضان معطوف الیہ اور فطور معطوف اور معطوف الیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے. رمضان منصوب ہے تو لے جا فطور بھی کیا ہوگا؟ منصوب. تراویح ذکر کا مفعول بہ. شیء فقدو کا مفعول بہ. شیء زع شیء یہ شیء جو ہے زع کا فاعل. باز کالا کا مفعول کالا کا فاعل مرفوع. ناس باز کا مضاف الیہ مجرور. عید سعید عید یہاں پہ کیا ہے؟ مبتدا ہے. اسعد یہ خبر ہے. اور کیا ہے؟ رمضان یہاں پہ کیا ہے؟ مؤکد مانیں گے. رمضان کیا ہے؟ مؤکد. اب کلہ یہ اس کی تاکید ہے. مؤکد اور تاکید کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ دونوں کا ایک ہوتا ہے. مؤکد اور تاکید کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے. یہ بن کر مبتدا ہو گیا اور عید جو مرفوع ہے یہ خبر ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ مرفوع ہے. تو یہاں بھی عید مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع. ساتھ خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع. ترجمہ دیکھیے. وَكَانَ صَبَاحُ الْعِيدِ جَمِيلًا اور عید کی صبح خوبصورت تھی. عید کی صبح خوبصورت تھی. وَفِي اللَّيْلِ ذَكَرَ النَّاسَ رَمْضَانَ وَفُطُورَهُمْ اور رمضان میں اور عصر میں لوگوں نے رمضان اور اس کے افطاری کو یاد کیا. وَفِي اللَّيْلِ ذَكَرُوا التَّرَاوِيحَ اور رات میں تراویحوں کو ذکر کیا یاد کیا. وَشَعَرُوا كَأَنَّهُمْ فَقَدُوا شَيْئًا اور انہیں احساس ہوا انہوں نے محسوس کیا کہ انہوں نے کچھ کھو دیا ہے. اور ضاع شیء یا کوئی چیز ضائع ہو گئی ہے. وقال بعض الناس اور بعض لوگوں نے کہا کیا؟ العید الساعات عید چند گھنٹے کا نام ہے. عید گھنٹے 2 گھنٹے کا نام ہے. عید چند گھنٹے ہیں اور رمضان پورا کا پورا اور پورا رمضان کیا ہے؟ عید ہے. یہ رہا الحمدللہ آج مکمل القرآن تراج کا حصہ اول. خدا کا فضل ہے ہمارا اس میں کوئی بھی عمل دخل نہیں. جو کچھ ہے سب اسی کا ہے. ہمیں شکر منانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام لیا اور آپ کا حق بنتا ہے اسے سبسکرائب کریں, لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں. اور اس کے ذریعے سے کیا کریں؟ قرآن تک آپ کی رسائی ہونی چاہیے. یہ میرا مین مقصد ہونی چاہیے. اب اجازت سے انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.